مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین اکرام، آج کا موضوع عبادت کیا ہے؟ دیکھیں، عبادت ایک بات نوٹ کر لیں کہ بنیادی طور پہ عبادت اطاعت کا نام ہے، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت یعنی احکامات کی اطاعت میں مصروف ہے، در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے۔ ان دونوں الفاظ کو ان کے مفاہیم جو ہیں تقریباً ایک ہی ہیں، اور مطلب جو ہے اطاعت ہے۔ اطاعت کا میں لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ اطاعت کا معنی آپ جانتے ہیں، حکم ماننا، کہنا ماننا، اور عبادت دراصل کہنا ماننا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عبادت چند مروجہ رسوم تک محدود نہیں ہے، یعنی ہم تو جب عبادات کا عام طور پہ ذکر کرتے ہیں تو اس کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک محدود کر لیتے ہیں۔ ایسا بات نہیں ہے سامعین کرام، یعنی یہ ایک محدود معنی ہے۔ اطاعت دراصل ہمارے پوری زندگی یعنی صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک، تمام زندگی تک یہ بات جو ہے اس کا احاطہ کرتی ہے۔ یعنی اگر آپ نے نماز پڑھ لی اور پھر دکان چلے گئے سودا بیچنے کے لیے، تو وہاں بھی آپ کو اللہ کا حکم ماننا ہے۔ اگر آپ نے صبح کی نماز پڑھ لی پھر دفتر چلے گئے، وہاں بھی اللہ کا کہنا ماننا ہے، رسول کا حکم تسلیم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال جو ہے باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ تو وہاں بھی آپ نے عوام کی جیب پر نظر نہیں رکھنی، ان سے مال حرام نہیں کھانا، اور اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اور رشوت نہیں لینی، اور مال سرکار میں کرپشن نہیں کرنی۔ تو یہ ساری باتیں ہیں سامنے کرام، یعنی عبادت جو ہے اصل میں اطاعت ہے، اور یہ اطاعت زندگی کے 24 گھنٹوں پر محیط ہے۔ یعنی ہم جو 24 گھنٹے گزار رہے ہیں بازار میں جو ہے چل پھر رہے ہیں، سودا بیچ رہے ہیں، سودا خرید رہے ہیں، دفتر میں حاکم ہے، دفتر میں محکوم ہے، یہ ساری باتیں ہیں سامنے کرام۔ یعنی آپ ہر زندگی کے ہر شعبے میں اطاعت الہیہ کا نام ہی عبادت ہے۔ یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ عبادت کو ہم نے عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ عبادت کو ہم نے محدود کر دیا ہے محض چند دکھاوے کی عبادات تک۔ یعنی آپ نماز پڑھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ پھر جھوٹ بولنا جائز ہو جائے گا میرے لیے، یعنی آپ کرتے ہیں۔ عام طور پہ ہم جھوٹ میں مبتلا ہیں، اور چوری میں مبتلا ہیں، خیانت میں مبتلا ہیں، دوسروں کو اس کا حق پورا نہیں دیتے۔ تو ایک بات جو ہے بالکل نوٹ کرنے کی ہے کہ عبادت چند رسوم کو ادا کر لینے کا نام نہیں ہے، جبکہ ہم عام طور پہ ایسا سمجھتے ہیں، بلکہ عبادت زندگی کے جو 24 گھنٹے ہم گزارتے ہیں اس تمام میں اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ کرنا ہے، اور اس تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، میاں بیوی ہیں گھر میں، وہ ایک دوسرے سے اپنے خواہشات کے مطابق سلوک کرتے ہیں۔ بیوی کی اپنی انا ہے اور وہ کہتے ہیں یہ کام مجھے نہیں پسند، یہ تم نے نہیں کرنا، شوہر سے کہتی ہے، اور بہت سے یعنی غیر شرعی مطالبات کرتی ہے، اور غیر شرعی طور پہ شوہر سے ناراض ہو جاتی ہے، منہ بسول لیتی ہے، اور کھانا پینا جو ہے وہ اسی طرح پھر وہ ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے۔ یا اسی طرح شوہر صاحب ہیں، وہ بھی اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتے ہیں بیوی پہ غیر شرعی کاموں میں۔ عام طور پہ آپ دیکھیں بیوی کو شوہر بسا اوقات غیر شرعی اعمال کے لیے مجبور کرتے ہیں،
اب یہ دیکھیں یہ تو عبادت نہ ہوئی نا، یہ تو اطاعت نہ ہوئی نا، یہ تو خواہشات نفس ہیں آپ کی۔ ہم یہ مجھے کہنے دیں کہ ہم جس طریقے پہ زندگی گزار رہے ہیں وہ دین اسلام نہیں بلکہ ہماری اپنی خواہشات ہیں۔ جس اسلام کا جو کام ہمیں پسند آتا ہے، جتنا پسند آتا ہے اتنا ہم کر لیتے ہیں، باقی کو نہیں کرتے، اور اس کی بھرپور مخالفت بھی کرتے ہیں اپنے اعمال سے، اور ڈٹ جاتے ہیں بسا اوقات اللہ کے حکم کی نافرمانی کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے، یعنی نافرمانی کے لیے ڈٹ جاتے ہیں۔ ایسی بات جو ہے بہت زیادہ خطرناک ہے، اس سے ہمیں باز آنا چاہیے۔ عبادت یہ ہے کہ آپ ٹوٹلی سرخم تسلیم کر دیں اللہ کے حکم کے سامنے، اور کہہ دیں کہ سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے۔ آج یہ رویہ نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے حقیقی مقصود تک پہنچنے کے لیے عبادت، ٹوٹلی عبادت کو اپنا وتیرہ زندگی بنا لیں اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم